بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان رحمه الله: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. قابل احترام بزرگ و دوستو، جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ زندگی کا جو ہے سفر آخرت کی طرف ہے. اس آخرت کے سفر میں انسان کی زندگی اعتدال پر ہو، بیلنس پر ہو، اس کے لیے دو چیزیں بہت بنیاد ہیں. جس طرح ایک پرندہ جو ہے اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، کسی ایک پر میں بھی اگر خرابی ہو تو وہ اڑ نہیں پاتا. تو اسی طرح ایک مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے اپنی دنیاوی زندگی میں اعتدال پر چلنے کے لیے، اس کی زندگی کی بنیاد صحیح پڑے، اس کے لیے دو چیزیں ہیں. یہ دو پہیوں کے مانند ہیں، دو پروں کے مانند ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک ہے الرجا اور ایک ہے خوف. رجا کہتے ہیں امید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور امید ہو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. امید خوف کے ساتھ، خوف امید کے ساتھ، جب یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر آدمی کی زندگی میں اعتدال آتا ہے، بیلنس آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک شان جمالی ہے، ایک شان جلالی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان جلالی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے زبردست پکڑنے والے ہیں، شدید العقاب، عزیز ذو انتقام، القہار. یہ اللہ تعالیٰ کی شان جلالی ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی شان جمالی، رحمان ہیں، غفار ہیں، ستار ہیں، بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے والے، بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے، یہ ہیں. تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی دونوں شانوں کا استحضار ہو جب زندگی صحیح ترتیب پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان جمالی کا استحضار ہو تاکہ ہمارے اندر اللہ کی عظمت ہو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہو، اور اللہ کا خوف اور خشیت ہو، اس کے نتیجے میں گناہ سے بچیں. اور اللہ تعالیٰ کی شان جمالی کا بھی استحضار دل میں ہو تاکہ اللہ کی محبت ہو، اللہ سے تعلق ہو. تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں دوستو، تبھی ہماری زندگی صحیح ترتیب پر چلتی. صرف خوف ہی خوف ہے، ڈر ہی ڈر ہے، مایوس ہو جاتا ہے آدمی، میری تو مغفرت نہیں ہوگی. کیونکہ شیطان انسان کے گناہوں کو بڑا کر کے بتاتا ہے، تمہارے گناہ تو بہت بڑے ہیں، تمہاری مغفرت تو بہت مشکل ہے، تمہاری معافی بہت مشکل ہے. تو خوف ہی خوف ہے، آدمی مایوس ہو گیا. اور شیطان اس کا کام ہی مایوس کرانا ہے، اسی لیے اس کا نام ابلیس ہے. ابلیس ابلاس سے ہے. ابلاس کے معنی عربی میں مایوس، وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس، اور یہاں آ کر ہم سب کو اللہ کی رحمت سے مایوس کراتا ہے. اور صرف امید ہی امید ہے اللہ کی رحمت پر، خالی امید ہے، صرف امید ہے، تو آدمی گناہوں پہ جری ہوتا ہے، بے عمل ہوتا ہے، بے فکرہ ہو جاتا ہے. اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. تو یہ دونوں چیزیں علماء فرماتے ہیں بیک وقت ساتھ ہوں. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان. اب حضرات علماء نے اس کی مختلف تعبیریں فرمائی ہیں. زندگی میں خوف غالب ہو، موت کے وقت امید زیادہ ہو.
جوانی میں خوف غالب ہو کیونکہ گناہوں کے تقاضے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں گناہ کے وقت، معصیت کے وقت اللہ کا خوف غالب آ جائے، اور اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو پھر بندہ اللہ کی رحمت سے خوب امیدوار ہو جائے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ سے حسن ظن ہو، اللہ ضرور معاف کریں گے۔ کسی نیکی کی کوئی توفیق ہو جائے، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری نیکی کو ضرور قبول کریں گے۔ کوئی عبادت کی توفیق ہو جائے، خوف بھی ہو، گھمنڈ نہ آئے۔ دیکھیے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی حکمت کی بات فرماتے ہیں۔ یہ جو خوف اور رجا ہے نا، اس کو سمجھنے کیوں ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار بننا ہمیں، پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے میرا بیڑا پار ہو جائے، ہے نا؟ کون سا عمل میرا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ میری مغفرت کر دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے۔ گھر والوں نے پوچھا کوئی وصیت نصیحت ہے تو بتائیں۔ فرمایا دیکھو یہ جو چادر ہے نا، اس میں مجھے کفن پہنانا، یہ میری خاص چادر ہے۔ ایک غزوے میں میرا جبہ کرتا پھٹ گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر دی تھی، میں بس چاہتا ہوں کہ اس چادر میں مجھے کفنایا جائے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے اپنے عمل کو نہیں دیکھے، اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے گئے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو آخرت کا سفر لمبا ہے، توشہ مختصر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچوں، اللہ تعالیٰ پوچھے تو میں کہوں گا یا اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اور یہ نبی کی چادر کی برکت سے مجھے معاف کر دے۔ تو بندہ جو ہے نا ہمیشہ اللہ کی رحمت، کون سا پتہ نہیں کون سا عمل۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں آتا ہے کتنی بڑی خدمت انہوں نے کی، کتنا بڑا کام انہوں نے کیا۔ سوچیں قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، لیکن فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ وہ عمل یہ ہے میری زندگی میں کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے امید ہے کہ میں نے بخاری لکھ دی، میں نے حدیث کی خدمت کی، مجھے امید ہے اللہ سے۔ امام بخاری اپنی دیکھو نا کیسی زندگی گزارے ہوں گے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اور اس پر امید ہے اللہ مجھے ضرور میری مغفرت کر دے گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، بدر میں، احد میں 200 صحابہ ایسے ہیں جو علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع سے لے کر آخر تک ساتھ میں رہے، شروع سے لے کر۔ حضرت ابو دجانہ اس میں اتنی بڑی قربانیاں دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، مجھے اللہ سے امید ہے اس بات کی کہ اللہ مجھے ضرور میری مغفرت کر دیں گے۔ میرے پاس 2 عمل ہیں، میں نے کبھی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی، میرا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہے۔ تو ہمیشہ بندہ جو ہے نا اللہ کی رحمت کا امیدوار بنے، اپنی ذات کے معاملے میں بھی، دوسروں کے معاملے میں بھی۔ کیا مطلب؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کون سا عمل اللہ ذریعہ بنا دے، معاف کر دے، ہے نا؟ اتنی اللہ کی رحمت سے امید ہو۔ اسی لیے جب یہ چیز دل میں آتی ہے، آدمی کسی گنہگار کو حقیر نگاہ سے نہیں دیکھتا، آدمی کسی گنہگار کو حقارت سے نہیں دیکھے گا۔ پتہ نہیں اس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اس کا بیڑا پار کر دے اور میں پھنس جاؤں۔ سوال ہی نہیں ہے کسی گنہگار کو حقیر نگاہ سے دیکھنا، ہے نہیں؟ سمجھ رہے؟ یہ چیز اللہ ہمیں سمجھا دے، بڑی حکمت کی بات، بڑی بات ہے بڑوں کی، کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ایک تو اپنی ذات پر کیا، اسی لیے کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ کس نیکی میں اللہ نے اپنی رضا چھپائی ہے یہ غیب میں ہے نہیں پتہ ہے کیا؟ جاتے جاتے ٹشو اٹھا کے پھینک دیے گاربیج میں، پتہ نہیں کل قیامت کے دن وہی ہماری نیکی کا ذریعہ بن جائے۔ مکتوبات لکھ رہے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے آدمی ہیں، سیاہی انگلی پہ لگ گئی، باتھ روم جانا تھا چلے گئے، باتھ روم میں استنجا کے لیے بیٹھے ہیں تو اچانک وہ سیاہی دیکھے، ارے
یہ وہ سیاہی ہے جس میں قال اللہ قال الرسول، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھتا ہوں. یہاں اگر دھوؤں گا نا تو وہ گندگی میں جائے گی، وہ سیاہی. باہر آ گئے، آ کر اس کو صاف کیا، پھر باتھ روم گئے. کتابوں میں لکھا ہے اس ادا پر اللہ نے ان کی مغفرت کر دی. تو کوئی کسی کو حقیر سمجھنے کا کوئی جو ہے نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پتہ نہیں کون سا عمل کس کا اللہ کو پسند آئے، اللہ بیڑا پار کر دے. یہ ہے امید. اور خوف کیا ہے؟ خوف کا مطلب یہ ہے کس عمل پر اللہ پکڑ لے. افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الکافرون. اللہ سے بے خوف کیسے ہو جائیں؟ پتہ نہیں کس عمل پر اللہ پوچھ لے. جب یہ بات دل پر کھلتی ہے، حضرت فرماتے ہیں آدمی کبھی اپنی عبادت سے غرور میں نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات. خوف، اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی ہم سے ہٹا لیں اور اللہ تعالیٰ کی سمدیت ہٹ جائے، اللہ اپنی رحمت ہٹا لے، یہ ہمیں نماز کی توفیق مل رہی ہے، دین کی بات کی توفیق مل رہی ہے، کہنے کی، سننے کی، دین کا کچھ کام کرنے کی، یہ سب اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے. خوف کیا ہو؟ نہیں بھائی پتہ نہیں، میرے دل میں اگر اس عمل سے بڑائی پیدا ہو جائے، میں کچھ کر رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ اگر دین کا کام کرتے کرتے تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، سمجھ لینا کہ اس دن تمہارے سارے اعمال برباد ہو گئے. یہ میری وجہ سے. ہدایت تو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے. انک لا تہدی من احببت. ہدایت تو اللہ دینے والے ہیں. کبھی آدمی میری وجہ سے ہوا، میں بولا اس لیے ہو گیا، میں نے کہا تو اس لیے کر لیے. یہ خوف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن اگر اعلان ہو جائے، کتنے بڑے آدمی ہیں، جب ان کا انتقال ہونے لگا، جب ان پر برچھا مارا گیا تو بس بستر پہ پڑے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آ گئے، تعریف کرنے لگے. کہا میری تعریف مت کرو اس موقع پہ. نہیں آپ تعریف کے اہل ہیں. نہیں، فرمایا بس لا لی ولا علیہ، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری نیکیاں تو ہیں ہی کیا. یہ ہے عمل کے ساتھ خوف کو جمع کرنا. جب عمل کے ساتھ خوف جمع نہیں ہوگا تو وہ عمل کا کبر اور غرور آئے گا، میں نے کچھ کیا ہے، اور وہ بڑا خطرناک ہے، آدمی کو برباد کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین، آپ کے اسلام لانے پہ فرشتے نے مبارکبادی دی، آپ کے ذریعے سے اللہ نے کتنے فتوحات کیے. نہیں، بس اللہ مجھے معاف کر دے بس. تو اسی لیے دوستو ہمیشہ زندگی اسی پہ چلے کہ ایک تو خوف، گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے. بس گناہ کے وقت اتنا خوف ہونا، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتک. اتنا ڈر نہیں ہے کہ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخوف ایک نشست میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. آدمی مایوس ہو جاتا ہے، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں مسئلہ. خوف کتنا، گناہ کے وقت اللہ یاد آئے، گناہ چھوٹ جائے، بس اتنا اللہ چاہتے ہیں. اور امید اتنی ہو اللہ سے کہ کسی عمل کو کم نہ حقیر نہیں سمجھنا، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا. کس نیکی میں اللہ نے اپنی رضا چھپائی اللہ جانتے ہیں. اور کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا، پتہ نہیں اس کا کیا عمل اللہ کو پسند آیا، اللہ اس کا بیڑا پار کر دے. تو زندگی اسی طرح چلے. محدثین کیسے ڈرا کرتے تھے. دیکھیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول نقل کرتے ہیں، میرے نزدیک پورے قرآن کی سب سے زیادہ جو ڈرانے والی آیت ہے نا وہ یہ ہے، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ. اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں لستم علی شیء، تم کسی شمار میں ہو ہی نہیں، تم کسی شمار میں ہو ہی نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل پر قائم نہ ہو. ہاں کچھ بھی کہہ لو، ابناء اللہ، احباء اللہ، کچھ بھی کہہ لو، تم کسی شمار میں ہو ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تک تم تورات اور انجیل پر قائم ہونے کا مطلب قرآن پر آنا، کیونکہ تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے، بڑی بہترین حدیث. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے پیدا فرمائے، 100 حصے، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، اور ایک حصہ دنیا میں اللہ نے اس کو بھیجا ہے جس کا اثر ہم مخلوقات میں دیکھتے ہیں کہ ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے ساتھ کیسی محبت کر رہی ہے. یہ رحم دلی، محبت، یہ سب ایک رحمت کا اثر ہے. آگے فرمایا لو یعلم الکافر بکل الذی، اگر کافر یہ جان لے اللہ کے پاس کتنی بڑی رحمت ہے، وہ بھی جنت کی تمنا کرے گا، مجھے جنت ملے گی، اتنی بڑی رحمت. اور اگر ایمان والا یہ اگر جان لے اللہ تعالیٰ کیسے پکڑنے والے ہیں، وہ جہنم سے کبھی بے خوف نہیں ہوگا. پتہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے حشر کے میدان میں اگر یہ اعلان ہو جائے سب لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ میں ہوں. اور اس کے برخلاف اگر یہ اعلان ہو جائے سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، مجھے ڈر ہے کہ میں. تو آدمی جو ہے دنیا کی زندگی میں کیسے چلے یہ بتا رہے ہیں. اسی لیے قرآن پاک آپ دیکھیں جہاں جنت کا تذکرہ وہاں جہنم کا تذکرہ ہے، جہاں جہنم کا و جنت کا بیلنس چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو ہمارے دلوں میں اللہ کی رحمت سے ہو، اسی لیے امیدوار خوب بننا. اللہ گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. دھوکے میں نہیں آنا. دھوکے میں آدمی کیسے آتا ہے؟ والعاجز من اتبع نفسه هوا وتمنى على الله الاماني، یہ دھوکہ ہے. گناہ کرتے رہے اور دل کو یہ تسلی دے اللہ بڑے معاف کرنے والے. یہ دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے. اللہ اس دھوکے سے نکالے. ہاں اسی لیے دوستو ہمیں اللہ کی رحمت سے خوب امیدوار ہونا اور اللہ کا خوف بھی ہو تاکہ ہم اللہ کے ڈر کے ساتھ چلیں. جو بھی عمل ہو یا اللہ تیرا توفیق، تیرا فضل، تیرا شکر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ.